حکیم بن حزام نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ سے کچھ روپیہ مانگا، آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے دوبارہ مانگا، آپ نے پھر عطا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا حکیم یہ مال دیکھنے میں بہت سرسبز، میٹھا اور مزیدار ہے، یعنی تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے مال لینا، اور وہ کون سا انسان ہے جس کو برا لگے، لیکن جو شخص اسے دل کی بے تمہی کے ساتھ لے، یعنی بے رغبتی کے ساتھ لے، اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لکھ لیں دل کے اوپر کہ مال کے ساتھ جو چیز مطلوب ہے وہ بے رغبتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں مال کی رغبت بیدار ہو گئی اسے برکت نہیں ملے گی۔ یعنی مال ممکن ہے بہت کثیر بھی ہو لیکن اس مال سے بنتا کچھ نہ ہو، تو جو اسے بے رغبتی کے ساتھ لے گا اسے برکت ملے گی، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم بن حزام نے بیان کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اس دنیا سے میں چلا جاؤں۔ چنانچہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کچھ دینے کے لیے انہیں بلاتے تھے، لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ لینے سے بھی انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے تھے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اس پر کہا مسلمانوں میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فے کے مال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے، یعنی یہ تو مال غنیمت ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ مال غنیمت بھی نہیں لینا چاہتے۔ حکیم بن حزام کی وفات ہو گئی لیکن رسول اللہ کے بعد انہوں نے کوئی چیز نہیں لی۔ 3143 نمبر روایت ہے بخاری کی، اور حکیم وہ شخص ہیں جو رسول اللہ کے سب سے بڑے مخالفوں میں سے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ان کی بیوی نے امان لے کر دی تھی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جب تبدیلی آئی تو کیسی تبدیلی آئی، اور رسول اللہ کی بات کے ساتھ تعلق دیکھیے، یہ کیا ہے؟ سننا اور اطاعت کرنا۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کے رسول کی بات سنتا ہے، اطاعت